نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد محترم مکرم محتشم عالی مقام ذی وقار عزت مآب سادات کرام اور صدر ذی وقار عاشق نبی مختار دنیا روحانیت اور دربار عالیہ گمکول شریف کی بہار قاسم فیضان گمکول شریف حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب پیر جی سرکار دیگر عالی مقام مشائخ و علماء اہل سنت برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سعادت اور خوش قسمتی کہ اپنے مرشد نور بار کے عرس سراپا قدس کی رونقیں دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے ان اولیاء اللہ کے بارے میں کہ لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں۔ ڈر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ طاقتور ہیں۔ کتنے طاقتور ہیں؟ قرآن مجید سے رہنمائی لیتی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ ملکہ بلقیس دربار میں آنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ تو عالی مقام حضرات، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اجازت ہو تو تخت میں لے آؤں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو دیر بتائی، اجازت نہ ملی۔ اس کے بعد ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، اے پیارے اللہ کے پیارے نبی، اجازت ہو تو تخت میں لے آؤں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی اللہ کے پیارے نبی، مجھ سے پہلے جن کھڑا ہوا تھا، اگر اس کو اجازت ملتی اس کو یہاں سے اٹھنا پڑتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کو یہاں سے جانا پڑتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ سفر کرنا پڑتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مکہ کے ملک میں جا کے اس کمرے کو تلاش کرنا پڑتا جس میں تخت موجود ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر تالے لگے ہوتے، ان کو کھولنا پڑتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر تخت کو اٹھانا پڑتا، واپسی کا سفر کرنا پڑتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے ولی پھر تو کیا کرے گا؟ عرض کی اجازت دینا آپ کا کام ہے، آپ کی پلک بار
سامنے جھپکیں گے تخت پہلے حاضر کر دوں گا۔ عالی مقام حضرات، جناب سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، مڑ کے دیکھا تو تخت پاس پڑا ہوا ہے۔ تخت کو دیکھ کے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ محترم حضرات، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، یہ کس ولی کی بات ہے؟ سلیمانی ولی کی، کہ گئے بھی نہیں، اٹھے بھی نہیں، نہ کسی نے اٹھتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا، تخت لے بھی آئے۔ یہ بات ہے سلیمانی ولی کی۔ آؤ آپ کو سناؤں محمدی ولی کی بات۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل کے ولی کی۔ آؤ آپ کو سناؤں گھمکول کے ولی کی بات۔ جس مسجد میں انگلینڈ کے اندر میرے پیر جی سرکار نے ڈیوٹی لگائی، جب وہ مسجد بن رہی تھی، گنبد کا کام ہو رہا تھا، وہاں دربار عالیہ گھمکول شریف کے خلیفہ کام کر رہے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا اور فوراً ادھر حضور پیر صاحب کی طرف فون کیا گیا۔ میرے مرشد عالی نے دعا کی، بارگاہ رب العزت میں اپنے لمحہ مبارک کو آپ نے وا کیا، عرض کی یا اللہ یہ تیرے گھر کا کام کر رہا تھا، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ابھی تیرے گھر کا کام ختم نہیں ہوا، کچھ مہلت عطا کی جائے۔ محترم حضرات، بس دعا کرنے کی دیر تھی۔ کیا ہوا کہ مرشد عالی یہاں سے اٹھے نہیں، باہر گئے نہیں، نہ کسی نے اٹھتے دیکھا نہ کسی نے آتے اور جاتے دیکھا، بس دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ کیا شان ہے ہمارے شہنشاہ گھمکول شریف کی، جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو قبولیت لے کے آتے تھے۔ تو بس ادھر دعا کی، ادھر ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو کہا کہ ذرا چیک کریں۔ چیک کیا تو کہا مشین کو اتار دیا جائے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مشین کو اتار دیا جائے اس لیے کہ دل کی دھڑکنیں شروع ہو گئی ہیں، سانسوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ عالی مقام حضرات، کیوں نہ ہوتا ادھر گھمکول کی وادی میں بیٹھ کر شہنشاہ گھمکول شریف نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی۔ ادھر برطانیہ میں دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، فوراً نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک اور بات عرض کروں، توجہ فرمائیں۔ ایک پیر بھائی 2007 کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جرمنی گئے، فرینکفرٹ میں آدھی رات کا وقت ہے، موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور دھند بہت زیادہ ہے، آگے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن گاڑی کو تیز دوڑاتے جا رہے ہیں۔ 50 سے سپیڈ آگے گئی، 80 پہ پہنچی، 100 تک پہنچی، 110، 120، 130، 140، 146 تک سپیڈ پہنچی۔ اتنی تیز گاڑی کو موٹر وے پہ دوڑا رہے ہیں، اخلاق ان کا نام ہے۔ فوراً ان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے، جب فون کو اٹینڈ کرتی ہے تو دربار عالیہ گھمکول شریف سے حضور بادشاہ سلامت فون فرما رہے ہیں، اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ کیا تم نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے؟ عالی مقام حضرات، مرید جرمنی میں ہے، مرشد گھمکول کی وادی میں ہے، نگاہ کہاں پہنچی؟ اس لیے اے غلامان گھمکول شریف،
فکر مند مت ہوا کرو، پریشان مت ہوا کرو، گھبراہٹ کا شکار مت ہوا کرو کہ حضور سخی زندہ پیر ہماری نگاہوں سے اوجل ہو کر مزار شریف بھی آرام فرما رہے ہیں۔ نہ ہمیں یتیم چھوڑ کے نہیں گئے، ہمارے سروں پہ بادشاہ سلامت کا سایہ موجود ہے اور پیر کی قبلہ کا سایہ موجود ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ سائے تا دیر ہم پہ قائم اور دائم رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا نیاز احمد